حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا شمار دنیا کی پاکیزہ ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بڑی عظمت کے ساتھ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھر کی عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی، عبادت، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب ان کی والدہ حضرت حنا ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ حضرت حنا نے بڑھاپے میں ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ انہیں اولادہ عطا کرے گا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت حنا نے بیٹی کی پیدائش پر بھی اپنی نظر پوری کی اور مریم کو عبادت کے لیے بیت المقدس بھیج دیا۔ بچپن ہی سے حضرت مریم نہایت متقی، عبادت گزار، خاموش مزاج اور اللہ کی طرف جھکنے والی تھیں۔ ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، جو ایک نبی تھے اور بیت المقدس کے بڑے عالم و عابد تھے۔ حضرت زکریا نے مریم کی روحانی تربیت بہت محبت سے کی۔ ان کے کمرے میں اکثر عجیب و غریب رزق اور پھل آتے تھے جو حضرت زکریا کو حیران کرتے تھے۔ جب وہ پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا تو حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی حضرت مریم نے عبادت و ریاضت میں مزید شدت اختیار کی۔ وہ اکثر بیت المقدس کے ایک مخصوص حجرے میں گوشہ نشین رہتی اور سارا وقت اللہ کی یاد میں گزار دیتی۔ ان کی پاکیزگی، عاجزی اور توکل بے مثال تھے۔ اسی دوران ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم اس اجنبی کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ وہ اللہ کے فرستادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ حضرت مریم حیران ہو گئیں اور کہا کہ بغیر شوہر کے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت مریم نے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا اور صبر کے ساتھ اس راہ پر چلنے کا عزم کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ ان پر اس وقت بہت بڑی آزمائش آئی۔ اہل بیت المقدس اور یہودی علماء نے ان پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ حضرت مریم تنہائی میں چلی گئیں، دل میں دکھ، غم اور اللہ کی طرف رجوع لیے۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا، حضرت مریم ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھیں۔ ان پر تکلیف، درد اور غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور کوئی مجھے بھول چکا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص رحم کیا۔ نیچے سے ایک آواز آئی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کیا ہے۔ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور سکون پایا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت مریم نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اپنی قوم میں واپس آئیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے اشارے سے کہا کہ وہ روزے سے ہیں اور کچھ نہیں بولیں گی۔ لوگ بولنے لگے کہ تمہارے جیسی نیک اور پاک دامن عورت سے یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس وقت اللہ کے حکم سے نوزائیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ تمام لوگوں کو سانپ سونگ گیا، مگر یہودی علماء نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت مریم پر شک و شبہ کا اظہار کرتے رہے۔ حضرت مریم اس سب کے باوجود صبر کرتی رہیں، اپنے رب کی عبادت میں لگی رہیں اور حضرت عیسیٰ کی پرورش تنہا کرتی رہیں۔ حضرت عیسیٰ بڑے ہوئے تو وہ بھی اپنی والدہ کی طرح نہایت نیک، عبادت گزار اور حکمت والے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت مریم اس ساری آزمائش میں ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہے، ان کا حوصلہ بڑھت دعائیں کرتی اور اللہ سے مدد مانگت۔ ان کی زندگی ایک مسلسل قربانی کی داستان ہے۔ ایک ماں کی جو اپنے بیٹے کو قوم کے تان و تشنی کے باوجود اس کے حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتی ہے، ایک عبادت گزار کی جو تنہائی میں رب کی طرف رجوع کرتی ہے، ایک عورت کی جو زمانے کے الزامات کا شکار ہو کر بھی اللہ پر توکل رکھتی ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے پوری زندگی عبادت، صبر اور پاکیزگی کے ساتھ گزاری۔ ان کی وفات کے وقت حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ تھے۔ ان کی قبر کا مقام مختلف روایات میں مختلف بتایا گیا ہے، مگر ان کی عظمت اور شان ہر دل میں قائم ہے۔
اسلام میں حضرت مریم کا بہت بلند مقام ہے۔ قرآن میں ان کا نام بار بار آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برتر قرار دیا۔ ان کی زندگی آج بھی عورتوں کے لیے صبر، توکل، پاکیزگی، عبادت اور اللہ پر یقین کی سب سے بڑی مثال ہے۔